اس صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک پرامن حل تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. تھوڑی دیر پہلے وہاں ہم جب چائے پہ ہم بیٹھے تھے, ہم نے بلوچستان کے تمام امور جو بھی ہمارے سمجھ میں اس پہ کھل کے بات ہوئی کہ ہمارا قومی اور سیاسی ذمہ داری ہے کہ اپنا آواز ان قوتوں تک پہنچائیں جو پاکستان کے پولیٹکس میں, وفاق کے سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. یہاں بات یہ بھی ہوئی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کی سیاست کو مذاق بنا چکا ہے اور اس کے کم تعداد کو وہ اپنے طاقت کے ذریعے کرش کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے. یہاں یہ بھی ذکر ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈزنی لینڈ یہاں بلوچستان میں پولیٹیکل کارٹونز کا تخلیق کرنے میں فارغ نہیں ہے اور ان کو قطعاً دلچسپی نہیں ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کیوں پہاڑوں کی طرف گئے ہیں, یہاں کے یونیورسٹیز مہینوں کیوں بند ہیں, یہاں کے سڑکیں عام آدمی کے لیے تو بند ہیں مگر اسمگلرز کا پٹرول کا دھندا اور باقی دھندا چل رہا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ جس پولیٹیکل کارٹونز کو تخلیق کرتا ہے ریاست پاکستان اور اس کے انٹیلیجنس ایجنسی, یہ ان کا پالیسی کا حصہ ہے. یہاں بلوچستان کے لوگ ایک نفرت ان میں پیدا کیا گیا ہے وفاق کے خلاف, اس کو پارلیمانی جمہوری نظام ہی بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. مگر جہاں ریاست نے ڈیزائنڈ افراتفری, انتشار, بدامنی کریٹ کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جعلی قانون سازی بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز 2025 ایکٹ کو پاس کیا گیا. عباسی صاحب کو ہم نے یہ کہا کہ یہاں 99% بلوچستان کے اسمبلی یا بلوچستان سے نامنیاد منتخب ہونے والے لوگ فارم 47 کے پیداوار 99%. اور مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو کہ آئین پاکستان 18ویں ترمیم کے بالکل برخلاف بنایا گیا ہے. یہاں تک اس افراتفری میں لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کا آئندہ نسلوں کا امید, توقع, خوشحالی جو ہمارے وسائل سے منسلک ہے, ان کو اس افراتفری کے دوران اس جعلی صوبائی اسمبلی نے اس لوٹ مار میں اپنا کردار ادا کیا جو 18ویں ترمیم نے اور پاکستان کے وفاقی نظام نے اور 1948 محمد علی جناح اور خان آف کلات کے ایگریمنٹ نے جو ہمیں اختیار دیا تھا, جس سے ہمارا آئندہ نسل پر امید تھا کہ ہم اس سونے سے, اس منرلز کے ذخائر سے اپنا آئندہ نسلوں کے امیدیں, ان کے خوشحالی کے لیے کام کر سکیں گے. نئے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے تحت اس کو وفاق کے حوالے کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک عام اس صوبے کا شخص جب ایک چھوٹا سا فیس دے کے اپنے ہی سرزمین میں اپنے مائن کا مالک ہوگا, اس پہ گارنٹی کو کروڑوں میں کیا گیا تاکہ عام آدمی جو بلوچستان میں رہتا ہے اس کو موقع نہ ملے. اب میں آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام انویسٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہی ہمیں موقع ملے گا ہم اس ایکٹ کو کینسل کریں گے اور ان کا جو انویسٹمنٹ ہے ہمارے صوبے میں وہ ضائع ہو جائے گا. وہ انویسٹمنٹ نہ کریں اس مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت ہمارے صوبے میں, ورنہ ان کا انویسٹمنٹ ضائع ہوگا, کیونکہ پاکستان کے آئین اور 18ویں ترمیم کے اس صوبائی خود مختاری کے آرٹیکلز کے خلاف یہ قانون پاس ہوا ہے. یہاں وسائل پہ ڈالا گیا اس نئے ایکٹ کے تحت. ہمارے جو تھوڑی سی امید تھی کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے اس وسائل سے, اس ذخائر سے, اس نئے ایکٹ کے تحت وہ ہمارے صوبے پہ آ کے یہاں سرمایہ گزاری کریں گے, اس کا ہم ان کو
منع کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہاں ہمارے آئینی اور انسانی حقوق بھی پامال ہوئے. جعلی الیکشن کے تحت ڈیرہ غازی خان سے مولانا صاحب کو لایا گیا. جعلی الیکشن سے نواب صاحب سے سندھ سے لوگوں کو لا کے ہمارے مسلط کیا گیا. جعلی الیکشن کے ذریعے نیمروز سے باپ بیٹے کو لا کے مسلط کیا گیا. جو شخص نیمروز میں اس کو موقع نہیں دیا، حالانکہ ہم کہتے ہیں افغانستان جنگ زدہ ملک، اس کو لا کے مکران کا ایم این اے بنائے. ہمیں حق کے نمائندگی سے بھی عباس صاحب محروم رکھا گیا. اسی طریقے سے 4 سدے سے لا کے ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا. یعنی ہمارا حق کی نمائندگی بھی ہم سے چھینا گیا، وسائل بھی چھینے گئے. تو پھر جب پارلیمانی جمہوری ووٹ کے ذریعے ہم اپنے حق نہیں مانگ سکتے ہیں تو پھر ہمارے وہ نوجوان جو جینیونلی اپنے حقوق کے لیے پہاڑوں میں گئے، لوگوں کا ہمدردی ان کے ساتھ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس آئین کے دفاع کے لیے ایک تحریک کا حصہ ہیں، اس آئین کے دفاع کرنا آپ کے اس اتحاد پہ جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور پارٹیاں بھی ہیں، یہ واجب ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو اپوزیشن اور حکومت نے مل کے پاس کیا، بلوچستان پہ ڈاکہ ڈالا، مگر وہی مائنز اینڈ منرل ایکٹ کا مخالفت مولانا فضل الرحمان اپنے صوبے میں کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایمل ولی اس کا مخالفت وہاں کر رہا ہے. یعنی بلوچستان کو سیاسی طور پہ لاوارث بنا کے ہمارے صوبے میں لوٹ مار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ضرور بندوق اٹھائیں گے، اور پھر عام آدمی جو ہم جیسے سیاسی لوگ ہیں، ہم اس بندوق اٹھانے والے کا مخالفت نہیں کریں گے بلکہ ہم تماشا دیکھتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بلوچستان کا جو یہ حالت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بنایا، اس کا آواز آپ وفاق میں اٹھائیں گے. اور یہ توقع ہم رکھتے ہیں کہ جو ناامیدی ہمارے صوبے میں ہے، جو سیاسی کارکنوں میں ناامیدی ہے، جو نوجوان تعلیم یافتہ نوجوانوں میں ناامیدی ہے، اس کا ایک چراغ آپ جلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. چلے 2-1 منٹ کو کرنے دیں، ایک دیکھے کر کے. چلے اب آپ پہلے کر لیں بزرگ. آپ نے کہا مسائل جو ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں، کیا مسائل ہیں. مسائل آپ نے خود بھی بیان کر دیے کہ کیا مسائل ہیں. آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ پیٹرولیم کے منسٹر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم سے بڑا عہدہ پاکستان میں اور نہیں ہے صدر صاحب. آخر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ان مسئلوں کو حل نہیں ہونے دے رہے؟ رکاوٹیں نہیں ہیں، ہم آئین کو ہی نہیں مانتے. رکاوٹ سب سے بڑی ہے آئین کو مانے، آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ملک کا نظام چلائیں، سب حل ہو جائے گا. قانون کی بالادستی ہو. آئین بنوانے کی جی آپ نے کوشش نہیں کی جب آپ وزیر اعظم تھے؟ نہیں، ہمیں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے. میرے پاس جو اختیارات تھے میں نے کام کیا. لیکن اسی دوران یہ بھی ہوا کہ بلوچستان کی حکومت غائب ہو گئی. اسمبلی یہاں میں آیا تھا، یہاں اسمبلی نہیں تھی. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر. یہاں سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا، چیئرمین کا الیکشن چوری ہو گیا. بہرحال ہم نے اس کی مخالفت کی. وہاں بھی اس وقت میں نے کہا کہ میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا، یہ نیا نمائندہ سینٹ ہے. تو ہم نے یہ بتدریج یہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا. جی